اس میں تھے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو بدر میں جانے سے رہ گئے تھے، اس لیے کہ بدر میں جب مدینے سے روانگی ہوئی تھی تو اعلان جنگ تھا ہی نہیں، وہ تو یہ تھا کہ قافلے کا پیچھا کرنا ہے، لہذا جو آیا، اور کوئی انہوں نے ہتھیاروں کا بھی اہتمام نہیں کیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا۔ قافلے کے ساتھ کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ 30 ہوں گے، 50 ہوں گے، اب ان کے لیے کیا لمبا چوڑا اہتمام کریں؟ تو بہت سے لوگ جنگ میں گئے ہی نہیں تھے، اس لیے انہیں یہ حسرت تھی کہ ہم یہ بدر کی سعادت سے محفوظ جو محروم رہ گئے، تو اب ان کے تو ہمیں تو موقع ملا ہے کہ اب ہم داد شجاعت بھی دکھائیں گے، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں گے اور جام شہادت نوش کریں گے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ان حضرات کا، خاص طور حضرت حمزہ تو خیر میدان بدر میں بھی اپنے جو ہے جوہر دکھا چکے تھے بہادری کے، لیکن یہ کہ انہوں کی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں کھل کر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور نے اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ان صحابہ، اپنے ساتھیوں کی رائے کو مقدم کر کے فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے اب جائیں گے، کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والی کوئی جماعت، اس کا امیر، چاہے اسے ویٹو حاصل ہو، اختیار حاصل ہو، لوگوں نے سم و طاعت فی المعروف کی بیعت بھی کر رکھی ہو کہ جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے، چاہے وہ فی المنشط والمکر ہے، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، لیکن جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے۔ اس کے باوجود بسا اوقات حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر اپنی رائے پر اپنے ساتھیوں کی رائے کو مقدم کر دے۔ اس میں دلجوئی ہے، ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ہے، ساتھیوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے۔ ہمیں انہی چیزوں سے اصل میں رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے کہ امیر کا کردار کیا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا اختیار ہے، بس میں جو چاہوں گا طے کروں گا، ٹھیک ہے اختیار ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ہمارے جذبات ہیں، ہمارے خیالات ہیں، آپ ان کو سن لیجئے۔ تو حضور نے ان کی باتیں سنی اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ لیکن پھر آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر دونوں بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئے۔ وہاں آپ کو پھر ہتھیار پہنائے گئے اور زرہ دوہری پہنی حضور نے، زرہ پہن کر دوہری، اور پھر جو آپ تلوار نکال کر باہر آئے ہیں تو کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رئیس اوس اور حسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو کہیں تم نے اپنی رائے جو ہے وہ مسلط کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر، ان کو مجبور کیا ہے کہ تمہاری رائے کے مطابق فیصلہ کریں، اور یہ صورت جو نظر آ رہی ہے یہ بڑی غیر معمولی ہے، تو اب تم کہو کہ ہم اپنا فیصلہ، ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں، جب نبی ایک مرتبہ ہتھیار باندھ لے تو جب تک پھر اب مقابلہ نہ ہو چکے یہ ہتھیار اترے گا نہیں۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس میں بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے، اور یہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت آ جائے گی آگے چل کر، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آپ مشورہ ضرور کیا کیجئے ان سے معاملات میں، لیکن جب آپ طے کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے۔ پھر یہ نہیں کہ اب ایک فیصلہ کیا تھا اب اس سے ہم واپس لے رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہ پھر اس کے بعد توکل ہونا چاہیے، اور توکل اللہ تعالیٰ پر، سارے معاملات کا آخری صورت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال یہ صورت ہوئی، آپ نکلے ہیں مدینے سے، رات آپ نے گزاری ہے راستے میں، پھر میدان بدر میں پہنچے ہیں، اور یہ کہ اس میں سے ایک بہت اہم واقعہ یہ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ جو گئے تھے 1000 افراد مدینے سے نکلے تھے، جب صبح کے وقت جو ہے صف بندی ہوئی ہے، اور یوں سمجھیے کہ ادھر سے وہ کفار کا لشکر ہے، ادھر سے مسلمانوں کا، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو عبداللہ ابن ابی 300 اپنے ساتھی منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا کہ اب ہم تو جنگ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی۔ یہ واقعہ اہم ترین واقعہ ہے، 1000 میں سے 3000 کے مقابلے میں 1000 تو پہلے ہی تھے، 1:3 کی ریشو تو تھی، اب 300 اور کم ہو گئے تو 1:4 کی ریشو ہو گئی، اور وقتی طور پر جو ہے اس سے یقیناً جو ہے ایک دل شکستگی مسلمانوں کی پیدا ہونی ضروری تھی، لازمی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنے اہم واقعے کا قرآن مجید نے ابتدا میں کوئی اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں کیا، گویا کہ معمولی بات تھی۔ آخر میں جا کر ہمیں یہ آیت نمبر 167 میں اس واقعے کی بات ملے گی، اس کے اس وقت تفصیل سے ہم گفتگو کر لیں گے، لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ جو سابق الایمان لوگ تھے ان کے بھی 2 خاندان والے جو ہے پھر ذرا دگمگا گئے، ان کے قدموں میں تزلزل پیدا ہو گیا۔ یہ اوس میں سے تھے بنو حارثہ، اور خزرج میں سے بنو سلمہ۔ ان دونوں نے بھی ذرا ارادہ کیا کہ ہم واپس ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ پھر جب لوگوں نے سمجھایا اور ان کو بھی جذبات ایمانی ان کے عود کر آئے، لوٹ آئے، پھر وہ رک گئے،
ان کا ذکر قرآن مجید نے بڑے ہی ایک شان کے ساتھ کیا ہے، حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے دو گروپ تھے، جبکہ ایک بہت بڑا گروپ 300 آدمیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، تہائی نفری چلی گئی۔ قرآن نے اس کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ ضمنی طور پر ذکر آئے گا، اور وہ بھی بعد میں آئے گا، شروع میں نہیں۔ جنگ کا جو نقشہ حضور نے طے کیا وہ بڑا عجیب ہے۔ جا کے قریش نے جو آ کے لشکر اپنا اتارا تھا وہ ایسے کہ احد ان کے پیچھے کافی فاصلہ چھوڑ کر، اور مدینہ ان کے سامنے، مدینہ کے شمال میں پہنچ کر وہاں یہ اتر گئے۔ حضور کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ قریش کے پیچھے جا کر اپنا جو ہے کیمپ لگائیں تاکہ پہاڑ پشت پر آ جائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ قریش کا لشکر جو ہے درمیان میں پڑا ہوا، وہ حائل ہے، احد کے اور مدینہ کے درمیان جو حائل ہے وہ قریش کا لشکر ہے۔ تو حضور نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص جو راستے ایسے جانتا ہو کہ ہمیں کسی اور چور راستے سے لے جائے اور وہ پیچھے ہم پہنچ جائیں ان کی پشت پر۔ تو کچھ حضرات نے کہا ہمیں معلوم ہے، پہاڑوں کے اندر راستے ایسے ہوتے ہیں درے کہ وہ پھر 2 حضرات جو تھے وہ لے کر گئے ہیں، اور قریش کو پتہ نہیں چلا، اور لشکر جو ہے کنی ان سے کتراتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ اب یوں سمجھیے کہ شمال مدینہ یہ ہے، اور مدینہ کے شمال میں یہ سارا معاملہ ہے۔ شمال میں احد ہے، اور وہاں اس کے فوراً بعد حضور اور صحابہ کرام کا لشکر ہے، پھر قریش کا لشکر ہے، پھر مدینہ ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ قریش کا لشکر جو ہے حضور کے اور مدینہ کے درمیان حائل ہو گیا، اور حضور کے اور مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ آ گیا۔ اب یاد کیجئے کہ یہی واقعہ ہوا تھا حضرت عمر کے زمانے میں۔ شام کے ایک محاذ پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو رہی تھی، اور حضرت عمر کو اللہ نے وہ میدان جنگ دکھا دیا، اور اس پر آپ نے کہا یا ساریۃ الی الجبل، او ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، پہاڑ کی طرف اپنا معاملہ اختیار کرو۔ اور یہ آواز اللہ نے حضرت ساریہ کو پہنچا دی۔ حضرت عمر کی انہوں نے آواز سنی۔ یہاں جو ہے جو خطبہ سن رہے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ خطبہ تو ہمیں دے رہے تھے، یہ ساریہ سے کیا بات شروع کر دی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ کہ وہاں وہ اللہ نے آواز پہنچائی، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی اسٹریٹجی درست کی۔ تو پہاڑ کو پشت پر رکھنے میں یہ کہ پشت محفوظ ہو جاتی، یہ نقشہ حضور نے وہاں پر اختیار فرمایا۔ البتہ وہ ذرا مسلمان لشکر کے جو جنوب مشرق کی طرف آپ نے دیکھا ایک درہ ہے، اگر کہیں قریش کا لشکر رسالہ 200 گھوڑوں کا رسالہ موجود تھا، بہت تکڑا ان کا ایک رسالہ تھا، اگر کہیں وہ پہاڑ کا چکر کاٹ کر اور اس درے سے حملہ آور ہو جاتا تو گویا کہ پھر اب 2 چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان مسلمانوں کا لشکر آ جاتا۔ لہذا اس کو آپ نے تاڑ کر، اور وہاں قریب میں ایک ٹیلہ تھا، وہ اب جمل الرمات کہلاتا، رما کہتے ہیں تیر چلانے کو، رما یرمی، تو اس سے رمات جو وہ لوگ کہ جو وہاں پر تیر انداز 50 آپ نے مقرر کر دی اس ٹیلے کے اوپر کہ اس درے میں سے کسی کو گزرنے نہ دینا، تم اس کے اوپر متعین رہو گے۔ اور اس پر حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو آپ نے، حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مقرر کیا 50 تیر انداز کہ تم یہاں رہنا۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ہمارا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، تم یہیں رہنا۔ تو اس کی تاکید کر کے حضور نے ان کو وہاں پر جو فائز کر دیا۔ اب اس شکل میں اب آخری جو کوشش کی قریش نے، ایک کوشش تو بہت بڑی ہو گئی تھی، ظاہر بات ہے اندر خانے کوئی نہ کوئی ان کا سلسلہ جنبانی ہوگا، عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جو 300 آدمی لے کر وہ علیحدہ چلا گیا، لیکن 2 کوششیں اور کی۔ ابو سفیان نے خفیہ پیغام پہنچایا انصار کو کہ دیکھو ہمارا معاملہ اور ہمارا چچا زاد بھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر قرشی تھے حضور، تو ہمارا قریش کا یہ گویا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، خاندانی معاملہ ہے، تو ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ، خام خواہ تم کیوں بیچ میں آتے ہو، ہمیں آپس میں نبٹ لینے دو، ہمارا تم سے کوئی سروکار نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہمیں ان کو ختم کر کے ہم چلے جائیں گے، ہم مدینے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے، مدینے والوں سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ لیکن وہاں سے کوڑا جواب آیا کہ ہم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ اوس کا ایک سردار ہوتا تھا ابو عامر، یہ جیسے مکے میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، وہ قرشی تھے، لیکن یہ کہ حق کی تلاش میں اور نیکی اور بھلائی کی تلاش میں وہ بھی شام گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے نصرانیت عیسائیت اختیار کر لی تھی، اور کانا یکتب التوراۃ فی العبرانیہ، تورات وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، لیکن وہ تو ایسا نیک آدمی تھا کہ اس نے حضور کی بات سن کر فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے کہ جو پہلے موسیٰ پر اور عیسیٰ پر آ چکا ہے، وہی آپ پر آیا ہے محمد، اور کاش صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی. تو حضور بڑے حیران ہوئے تھے. اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے یہاں سے؟